دوستو آج کا انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے آئے دن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اگر ہم جاپان کی بات کریں تو جاپان اس میں سب سے زیادہ آپ کو آگے نظر آئے گا، جو آج کے دور میں فل ٹیکنالوجی پروف ہو رہا ہے، جو سونے سے لے کر جاگنے تک اور کھانا کھانے سے لے کر ٹیکنالوجی تک ہر چیز میں دن بدن ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھا رہا ہے۔ جاپان کو چھوٹی سے اور بڑی سے بڑی چیز کو پرفیکٹ مہارت کے ساتھ بنانے میں ملکہ حاصل ہے۔ اگر امریکہ کوئی ایک چیز بناتا ہے تو جاپان اس سے 10 قدم آگے کی سوچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں آئے روز نئے ایڈوانس رپورٹس بنائے جا رہے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتے ہیں اور ہماری طرح روزمرہ کے کام بھی کرتے ہیں۔ جاپان کے لوگ ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورکر بھی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب آپ جاپان جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر آپ 10,000 سال کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جاپان میں پائی جانے والی کچھ انوکھی چیزیں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہمارے فرش بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہم ننگے پاؤں نہیں چل سکتے اور ساکس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جن روم میں کارپٹ بچھا ہوتا ہے وہ کافی کمفرٹیبل محسوس ہوتے ہیں، لیکن کارپٹ والے روم کو مینیج کرنا مشکل تب پڑ جاتا ہے جب اس کو دھونا پڑتا ہے، جب بہت زیادہ ڈسٹ اور دھول جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن جاپان نے ایک ایسا الیکٹرانک کارپٹ بنایا ہے جو بجلی پر چلتا ہے اور سردیوں میں آپ کو بوقت ضرورت آپ کے کمرے کو گرم رکھتا ہے، اور اس کو ٹمپریچر کے حساب سے مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واٹر پروف ہے۔ دوستو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں کار، بس یا ٹرین اور جہاز کا سورس استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جاپان میں چلنے والی ٹرین بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی ہیں جو 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی، اور ان میں سفر بہت ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن جب ٹرین میں رش زیادہ ہوتا ہے تو ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بچتی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس پرابلم سے بچنے کے لیے جاپان کی ٹرین میں ایسی سیٹس لگائی گئی ہیں جو ہر طرح سے روٹیٹ ہو سکیں۔ یہ سیٹس آٹومیٹیکلی روٹیٹ ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو گھبراہٹ کا شکار ہو تو وہ اپنی سیٹ کو فولڈ بھی کر سکتا ہے اور کسی ڈائریکشن میں موڑ سکتا ہے۔ دوستو آپ وینڈنگ مشین سے تو آگاہ ہوں گے، جس میں آپ پیسے ڈال کر کسی بھی چیز کو بآسانی سے لے سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ وینڈنگ مشین صرف آپ کو ایئرپورٹ پر ہی نظر آئیں گی، مگر دنیا میں سب سے زیادہ وینڈنگ مشین کا استعمال جاپان میں کیا جاتا ہے، جس سے آپ روزمرہ کی کسی طرح کی کوئی بھی چیز کو بآسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کپڑوں سے لے کر موبائل تک، یہاں تک سبزی سے لے کر گوشت، ہر چیز کی آسانی سے دستیابی آپ کو بہت کمفرٹیبل کر دیتی ہے۔ جاپان میں یہ وینڈنگ مشین ATM مشین سے بھی زیادہ آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ ان کا استعمال کھلے عام سڑکوں پر بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں 5.5 ملین سے زیادہ وینڈنگ مشین کام کر رہی ہیں، یعنی کہ ہر 5 میں سے 6 شخص کے لیے وینڈنگ مشین اویلیبل ہے۔ دوستو بڑھتی ہوئی پولیوشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کی سطح دن بدن کم ہو رہی ہے، جس کے سبب ہر ملک کو ہی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نہانے کے لیے بھی پانی کم پڑ جاتا ہے اور ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ٹوائلٹ کے ساتھ ایک فلش ٹینک ہوتا ہے جس میں تقریباً 7 سے 8 لیٹر تک پانی موجود ہوتا ہے، اور جب ہم فریش ہونے کے بعد فلش کرتے ہیں تو پانی کا وہ 7 سے 8 لیٹر صحیح پانی استعمال ہو جاتا ہے، جو کہ پانی کا ایک بہت ہی سیریس لاس ہے۔ لیکن جاپانیوں نے اس کا بھی حل نکال لیا اور ٹوائلٹ سیٹ کے ساتھ ہی ایک ایسا فلش بنا دیا جس میں آپ پانی کو یوز کرنے کے بعد ہی اس کو فلش کریں گے۔ دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ پانی کے بغیر بھی کپڑوں کو دھویا جا سکتا ہے تو یقیناً آپ کو میری بات سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہوگی۔
ہم کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے واشنگ مشین میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ کپڑے اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں، مگر جاپان میں پانی کی قلت کی وجہ سے ایک ایسی مشین بھی بنا لی گئی ہے جو پانی کے بغیر ہی کپڑوں کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیتی ہے۔ گندے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے اور بیکٹیریاز کو مارنے کے لیے اس میں خاص قسم کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ کپڑوں کو بغیر پانی کے ہی مکمل طور پر صاف کر دیتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر بڑے ہوٹل میں خود بخود کھلنے والے ڈور تو دیکھے ہی ہوں گے، مگر موویز میں یہ ڈور بہت ہی ایڈوانس دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایڈیٹنگ کا کمال ہوتا ہے، مگر جاپان میں اسی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے آٹومیٹک ایڈوانس ڈور بنائے گئے ہیں۔ مگر جاپان میں یہ ڈور بہت ہی ایڈوانس اور آٹومیٹک ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسے ہی کوئی شخص ان میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس شخص کی باڈی اور سائز کے حساب سے ہی کھلتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سیکیورٹی فیچرز بھی اٹیچ کیے گئے ہیں۔ دوستو، جاپان میں موجود یہ ایکسپریس ہائی وے بالکل ایک ویڈیو گیم کی طرح لگتی ہے، جو کہ جدید فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ دوستو، یہ ہائی وے ایک بلڈنگ کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس ہائی وے کو بنانے کے لیے گورنمنٹ اس بلڈنگ کو گرانے کے چکر میں تھی، لیکن بلڈنگ کے آنر اور گورنمنٹ کے مطابق ان دونوں کے درمیان باہمی مفاہمت نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بلڈنگ اس عمارت کے اندر سے گزرے گی اور اس میں تمام تر جدید ٹیکنالوجی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ دوستو، جن گھروں میں لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی فیملی کا حصہ ہی مانتے ہیں، مگر باہر کے ملکوں میں لوگوں کا کتوں کے ساتھ علیحدہ قسم کا ہی جوڑ ہوتا ہے۔ وہ اکثر انہیں چین، کپڑے، کیپس اور بہت طرح کی چیزیں پہناتے ہیں، لیکن جاپان میں زیادہ تر کتوں کو سن گلاسز پہنائی جاتی ہیں۔ اس ٹرینڈ کے بڑھنے کی وجہ سے جاپان میں آپ کو ہر طرح کے سن گلاسز اور ہر طرح کے ٹرینڈ کی سائز کی گلاسز بھی ملیں گی جو اسپیشل طور پر کتوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں، اور یہ ٹرینڈ آئے روز بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ نے بہت طرح کے کی بورڈ بھی دیکھے ہوں گے، لیکن یہ دکھنے والے عجیب کی بورڈ بھی آپ کو صرف جاپان میں ہی نظر آئیں گے، کیونکہ جاپان کا ٹرینڈ باقی دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔